نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے احکام اور مسائل کے ساتھ ساتھ معاشرتی معاملات کے بھی مکمل طور پہ آداب اور احکام کو بیان فرمایا ہے، اور جہاں ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں اور قرآن کریم میں دیگر احکام، مسائل، فرائض اور واجبات کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں پر ہمیں معاشرتی احکام اور معاشرتی آداب کی بھی مکمل تفصیلات ملتی ہیں، اور ان معاشرتی اقدار اور معاشرتی آداب میں سے ایک نہایت اہم ترین عمل جو بیان کیا گیا وہ نکاح کا عمل ہے۔ نکاح کے متعلق جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو بنیادی صفت اور بنیادی جوہر ہے وہ انسان کی اپنی عزت ہے، انسان کی عفت ہے، انسان کی پاک دامنی ہے، اور اس عفت اور پاک دامنی کے تحفظ کے لیے شریعت نے حفاظت کے سخت ترین انتظامات کیے ہیں۔ زنا کی روک تھام کی گئی ہے، باہمی بے جا اختلاط کو منع کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ اعمال جو انسان کو اس کی پاکیزگی سے نکال کر بے حیائی یا بے راہ روی کی طرف لے کر جائیں، شریعت نے اس کے اوپر مکمل طور پہ ایک پابندی اور ایک قدغن لگا دی ہے کہ اس راستے سے باہر نکلنا وہ انسان کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ذکر کرتا ہے، ایک آدمی تہجد گزار ہے، ایک آدمی شب بیدار ہے، ایک آدمی سارا دن نوافل کے اندر مصروف رہتا ہے، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں سے کسی بھی عمل پر یا کسی بھی عبادت پر دین کی تکمیل کا وعدہ نہیں کیا گیا جو کہ صرف ایک نکاح کرنے پر بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے، آدھا دین اس کا نکاح کرنے سے مکمل ہو گیا اور آدھا دین اس کا باقی اعمال سے مکمل ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کی اہمیت کو جا بجا ہر موقع پر قرآن کریم نے بھی بیان کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل شانہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ جو تم میں سے ایسے مرد اور عورتیں ہیں جن کا نکاح نہ ہوا ہو، جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دو۔ یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے، اپنے فضل سے اللہ پاک تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو نکاح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی عزت کو اور اپنی پاک دامنی کو محفوظ کرنا ہے، نہ کہ اپنی عزتوں کا نیلام کرنا۔ جوں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ نکاح دن بدن مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نکاح کے اندر بیجا رسم و رواج کا داخل ہونا یہ کسی بھی لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے۔ نکاح جتنا آسان ہوگا زنا اتنا مشکل ہوگا، نکاح کے اندر جتنی آسانیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی راحتیں اور اتنی ہی نعمتیں نصیب میں ہوں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اور برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو،
اب ہمارے یہاں نکاح کے اندر اخراجات کا اتنا دخل ہے کہ ایک عام اور متوسط طبقے کا آدمی وہ نکاح کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا کہ میں نکاح کروں کہ نہ کروں، بچوں کی شادیاں کروں کہ نہ کروں، میں اس قدم کو اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، اور اس سوچ نے اس کے بالوں کے اندر سفیدی لا کر کھڑی کر دی، اس سوچ نے اس کی بچوں کی عمر کو گزار دیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور بے شمار بچیاں ایسی ہیں جو محض اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ تو شریعت ان معاملات کو نہایت آسانی کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور شریعت نے کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے آداب، جس کے اطوار اور جس کے طریقے بیان نہ کیے ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو متعلق فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی تمہارے لیے ایک کامل اور مکمل نمونہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح دیکھ لیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کے نکاح دیکھ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے نکاح دیکھ لیں، تو وہاں پر ہمیں کسی بھی قسم کا تصنع اور کسی بھی قسم کی بناوٹ اور کسی بھی قسم کی ریاکاری اور دکھلاوا دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے لباس پر ایک پیلے رنگ کا نشان تھا، تو فرمایا کہ بھئی یہ نشان کیسا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ بھئی ولیمہ ضرور کرو، چاہے تم ایک بکری کی قیمت میں ہی کیوں نہ ولیمہ کرو۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نکاح بھی فرما لیتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نکاح کرنے کے بعد اطلاع فرماتے ہیں کہ حضور میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کی جب ہم اپنی کیفیت دیکھتے ہیں تو جب تک 200، 400، 500، 600 لوگوں کا مجمع اکٹھا نہ کر لیا جائے تب تک کوئی نکاح تصور نہیں کیا جاتا۔ جب تک بے شمار اقسام اور انواع کے کھانے نہ تیار کر لیے جائیں اس وقت تک نکاح کو نکاح نہیں تصور کیا جاتا، ولیمے کو ولیمہ نہیں تصور کیا جاتا۔ قرآن اور سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہمیں رسم و رواج سے آزاد کرتا ہے، نہ کہ رسم و رواج کا پابند بناتا ہے، اور نکاح یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو پورا کرنے کا نام ہے، نہ کہ محض کسی رسم اور رواج کے پورا کرنے کا نام ہے۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس نکاح کے اندر جو بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک سب سے اہم مقصد جو ہے وہ جائز اور حلال طریقے سے اپنی جنسی تسکین کرنا۔ شریعت نے وہ تمام کے تمام راستے مسدود کر دیے، غیر فطری راستے مسدود کر دیے جن کے ذریعے سے کچھ جنسی تسکین حاصل کی جا سکتی ہو، صرف ایک جائز اور حلال راستہ رکھا جسے نکاح کا نام دیا گیا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر تبتل کی اجازت چاہی کہ میں اپنی جنسی قوت کو ضائع کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ واللہ انی لاخشاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور نماز کے رات کے وقت میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں خواتین کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو اس بات کی ہمیں قطعاً کہیں بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے یا تو کوئی غیر فطرتی راستہ اختیار کیا جائے یا اس قوت کو بالکل ہی ضائع کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے ہم معاشرے کے اندر سے بے راہ روی اور جو غلط راستے اختیار کرنے کا طریقہ ہے اس کو بند کیا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے، نکاح کو عام کیا جا سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ نکاح کرنا محض ایک معاملہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہو گئی تو سنت پہ عمل کرنا عبادت ہو گئی۔ خدارا اس کو محض ایک رسم نہ سمجھیے، اس کو ایک رواج نہ سمجھیے، اور اس نکاح کے معاملے کو محض رسم و رواج کے سپرد کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کیجیے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو سنت ہی رہنے دیجیے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں
کہ دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں، جب تک ان کو دین داری میں رہتے ہوئے کیا جائے گا اس کا اجر بھی ہوگا اور اس کا ثواب ہوگا۔ جب دین کے معاملات اور دین کے احکام کے اندر ہم دنیا داری کو شامل کر لیں گے تو اس کے اندر سے برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس کے اندر سے جو ملنے والی راحتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں کیا بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ کیا، اور یہ خاندان آگے جا کر نسلوں میں تبدیل ہوں گے اور یہ نسلیں آگے جا کر ایک پورے کے پورے معاشرے کی تشکیل کریں گی۔ تو معاشرے کی تشکیل کے لیے، بنیادی تشکیل کے لیے سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائی ہے وہ نکاح لگائی ہے، اور اس نکاح کو عام کرنے کی ضرورت اس وقت ہمیں اس لیے بھی محسوس ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے مشکلات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، نکاح کے متعلق عجیب و غریب قسم کے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں۔ میں ایک بات معاشرتی حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک آدمی ایک نکاح کرتا ہے، اس کے اوپر تو پابندی ہے، لیکن ایک آدمی نکاح نہیں کرتا لیکن آزاد طریقے سے وہ کئی اور ناجائز ذرائع کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ جتنا ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی بے راہ روی ہمارے مقدر میں آتی چلی جائے گی، جتنا دین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنی ہی آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی چلی جائیں گی۔ نکاح کے ذریعے سے جو ایک بنیادی مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ حیا اور پاک دامنی ہے، اور حیا کے متعلق خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایک بنیادی شعبہ ہے، اور ایک دوسرے موقع پہ فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا تو ہے ہی ایمان میں سے، اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر تمہارے جی میں آئے وہ تم کرتے چلے جاؤ۔ اس پوری کی پوری گفتگو کا مقصد اور خلاصہ عرض یہ کرنا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق معیشت کے ساتھ ہو، جب تک ان سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں گے نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔